بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی، وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مراد ہے، اور طاق سے 9ویں تاریخ مراد ہے۔ در منصور میں متعدد سندوں سے روایت درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں لیال عشر سے عشر ذی الحجہ مراد ہے، اور وتر یعنی طاق سے عرفہ کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ مراد ہے، اور جفت سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن عشر ذی الحجہ کے سوا ایسے نہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس عشر ذی الحجہ سے افضل ہے، اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ پس خصوصیت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس عشر ذی الحجہ سے افضل ہے، نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ بس تم ان دنوں میں خصوصیت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر اور تحلیل کے ہیں۔ یوں تو اس تمام عشرے میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیر اور تحلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک
ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، جیسا کہ آثار السنن میں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معمول مروی ہے۔ بیہقی نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے آخر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو شخص جماعت سے نماز پڑھے، شہر والا ہو مقیم ہو، تکبیرات تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مسافر اور عورت اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدین کی راتوں کی فضیلت، اس میں اختلاف ہے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان شریف کا آخر عشرہ افضل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مختار یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں اور رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ ایک حدیث شریف لکھی جاتی ہے کتابوں میں، جس سے 10ویں رات کو جاگنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں ثواب طلب کرنے کے لیے بیدار رہا، جاگا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کا دل مردہ ہو جائے گا۔ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور دوسری آیت ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنا دیا ہے۔ ان کی قربانی سے اللہ کی عظمت اور دین کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔ تم خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے قربانی کرے۔ کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس آدمی کے لیے مستحب یہ ہے بقرعید کا چاند دیکھ کر بال اور ناخن نہ بنوائے جب تک قربانی نہ کر لے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس آدمی کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ان تمام چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں
ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر تم لوگ جی خوشی سے قربانی کیا کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کرو، یعنی خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کرنے کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، یعنی صاحب نصاب ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے، کیا کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اس کے لیے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ آج کل قربانی لاپرواہی کی وجہ سے قاعدے کے مطابق نہیں کی جاتی، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور اہتمام بہت ضروری ہے، اور بعض مالداروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صاحب حیثیت مالدار پر قربانی واجب ہے اور اس کے ترک کرنے پر وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب اور تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ جن پر عید کی نماز واجب بھی نہیں بلکہ ان کو نماز پڑھنا فرض بھی نہیں، ان کو بھی پہلے یہ حکم تھا کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، حالانکہ حائضہ کو نماز پڑھنا جائز نہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ یوں فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے، ایسے آدمی کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ لوگوں، اگر غیرت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے، مگر بعض مسلمان پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔